بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج دن بھر میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں گے، اس لیے اس نیوز اپڈیٹس کو آپ نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی طور پر سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے شیئر کر دینا ہے۔ تو نمبر 1 پر یو میں کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس بار میں وزارت صحت نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کیا ان کے مطابق پورے یو کے اندر اس وقت 1,62,945 کے قریب نیو کرونا کے ٹیسٹ بھی کیے گئے، جس کے نتیجے میں پورے یو کے اندر اس وقت 3,506 کے قریب نیو کرونا کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ اس طرح ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 2,63,729 کے قریب بھی چلی گئی، جبکہ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر 3,746 کے قریب نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 2,35,421 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر 6 نیو ہلاکتیں بھی واقع ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 762 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 27,546 کے قریب بھی ان کی تعداد چلی گئی ہے، جبکہ ان کے ٹوٹل ویکسین ڈوز لینے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 21,61,150 کے قریب بھی ان کی گنتی ہو گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یو کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین طور پر اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبئی میں بسوں اور ٹیکسیوں کے لیے مخصوص لائن بھی کھول دی جائے گی اور سفر کا دورانیہ بھی بہت کم ہو جائے گا۔ اس بارے میں مکمل ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبئی میں بسوں اور ٹیکسیوں پر سفر کرنے والوں کے لیے شاندار خبر آ گئی کہ کل 21 جنوری 2021 سے بسوں اور ٹیکسیوں کے لیے تعمیر کی گئی لین سفر کے لیے کھول دی جائے گی، اور دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق خالد بن ولید اسٹریٹ پر بنائی گئی یہ مخصوص لائن مسافروں کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اور ان کے سفر کا وقت خاصی حد تک کم بھی ہو جائے گا۔ پہلے مقابلے میں سفر کے دورانیے میں 24% تک کمی ہو جائے گی، اور اس بار میں پبلک ٹرانسپورٹ ایجنسی کے CEO احمد ہاشم بہروز بیان نے بتایا کہ بسوں اور ٹیکسیوں کے لیے اس مخصوص لائن کے انٹری پوائنٹ پر اطلاعی بورڈ بھی لگا دیے گئے ہیں، جن سے پتہ چل سکے گا یہاں پر کون سی گاڑی سفر کر سکے گی، اور اگر کوئی غیر متعلقہ گاڑی اس لائن پر سفر کرنے کی گئی تو اس کے ڈرائیور کو 600 درہم کا جرمانہ عائد کیا جائے گا، اور اس مخصوص لائن کو باقی لائن سے الگ دکھانے کے لیے سرخ رنگ بھی دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی شخص غلطی سے اس لائن میں نہ آ سکے۔ اور اس کے علاوہ لائن کے ساتھ ساتھ کچھ مقامات پر بھی ابتدائی بورڈ یا انتباہی بورڈ بھی لگا دیے گئے ہیں، اور اس بارے میں انہوں نے مزید بتایا کہ یہ لائن بسوں اور ٹیکسیوں کے لیے الگ لائن بنانے کے تیسرے فیز کے تحت بنائی گئی ہے، جس کی لمبائی خالد بن ولید اسٹریٹ روڈ سے المنار اسٹریٹ جنکشن پر زبیل اسٹریٹ جنکشن سے کچھ پہلے تک دونوں جانب 4.3 کلومیٹر بنتی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے تازہ ترین طور پر اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت امارات میں اب گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی آپ ویکسین لگوا سکیں گے، کیونکہ ڈرائیو تھرو ویکسین سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں۔ مکمل ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ویکسین لگانے کا عمل بہت تیزی سے جاری ہے، اور اب تک 15 لاکھ سے زیادہ افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ یومیہ ویکسینیشن کے معاملے میں امارات اس وقت دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے، اور اب اماراتی حکام نے ویکسینیشن کے حوالے سے ایک اور شاندار سہولیت متعارف کروا دی ہے، جس کا مقصد مارچ 2021 کے اختتام تک 50% آبادی کو کورونا ویکسین لگا کر محفوظ بنانا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ اب ڈرائیورز گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے بھی کورونا ویکسین لگوا سکیں گے، اور ابوظہبی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مختلف علاقوں میں ڈرائیو تھرو سروسز لانچ کر دی گئی ہیں، جس کے تحت لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر بھی ویکسین لگوا سکیں گے۔ اور سرکاری نیوز ایجنسی ووم کی جانب سے یہ جاری کی گئی پریس
ریلیز میں یہ بتایا گیا کہ اس نئی سہولیات کا مقصد مارچ کے اختتام تک آدھی آبادی کو ویکسینیشن فراہم کرنے کے ہدف کی جانب تیزی سے بڑھنا ہے، اور اس بارے میں ابوظہبی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ابوظہبی سے باہر بھی نئے ویکسینیشن سنٹرز قائم کیے جا رہے ہیں، جن میں ڈرائیو تھرو سروسز کے ذریعے ویکسینیشن بھی شامل ہوگی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ تو اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت اماراتی وزارت صحت نے سرکاری اور نجی صحت اداروں سے چھٹی کے لیے جاری میڈیکل سرٹیفکیٹ کی تصدیق کے لیے 8 شرائط مقرر کر دیں، جن کا جان لینا آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوگا۔ اس بار میں اماراتی وزارت صحت نے سرکاری اور نجی صحت اداروں سے چھٹی کے لیے جاری میڈیکل سرٹیفکیٹ کی تصدیق کے لیے 8 شرائط جو مقرر کیے ہیں، اور اس بارے میں امارات الیوم کے مطابق وزارت صحت کا کہنا ہے کہ بیماری کی چھٹی کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ کی تصدیق شارجہ اور امارات کی شمالی ریاستوں میں آن لائن بھی ہو سکے گی، بشرطے کہ چھٹی کا دورانیہ 5 دن یا اس سے کم ہو۔ اس کے لیے میڈیکل کمیٹی کو منظوری ضروری نہیں، اور اس طرح اگر بیماری کی چھٹی کا دورانیہ 5 دن سے زیادہ ہو اور 1 مہینے تک ہو تو اس کی تصدیق بھی آن لائن ہوگی اور اس پر فیس لی جائے گی۔ سروس چارجز کے طور پر 50 درہم وصول کیے جاتے ہیں۔ اس بار میں وزارت کا کہنا ہے کہ اگر چھٹی کا دورانیہ 1 ماہ سے بھی زیادہ ہو تو ایسی صورت میں تصدیق آن لائن ہوگی اور وزارت صحت کے میڈیکل پینل سے منظوری لی جائے گی۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ بیماری کی چھٹی جاری کرنے والا صحت ادارہ لائسنس ہولڈر ہو۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کے اجراء کی تاریخ اور تصدیق کی تاریخ میں 1 ماہ سے زیادہ عرصہ بھی نہ کیا گیا ہو، اور اس بارے میں وزارت صحت نے یہ شرط بھی عائد کیا ہے کہ دبئی اور ابوظہبی محکمہ صحت کے ماتحت ہسپتالوں اور ہیلتھ سینٹر سے جاری ہونے والی بیماری کی چھٹیاں پہلے متعلقہ شہر میں واقع محکمہ صحت سے منظور کرائی جائیں، پھر وزارت صحت سے آن لائن تصدیق ہو، جبکہ متحدہ عرب امارات سے باہر کسی صحت ادارے سے جاری ہونے والی بیماری کی چھٹی یا میڈیکل رپورٹ کی تصدیق کی توثیق وزارت خارجہ سے کرائی جائے گی۔ اس بارے میں 5 یا اس سے کم دن کی بیماری کی چھٹی کی تصدیق کرانے کے لیے اصل دستاویزات پیش کرنا ہوگی اور مریض کے شناختی کارڈ کی کاپی منسلک کرنا ہوگی۔ 5 دن سے زیادہ کی چھٹی کے سرٹیفکیٹ پر فیس لی جائے گی اور بیمار کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بھی جمع کروانا ہوگی۔ اس بار میں وزارت صحت نے شارجہ اور شمالی ریاستوں میں سرٹیفکیٹ کی تصدیق کے لیے 4 اقدامات متعین کر دیے ہیں۔ ان میں آن لائن کارروائی ہوگی، چھٹی کی تفصیلات اور میڈیکل رپورٹ کا اندراج کروانا ہوگا، فیس دینا ہوگی، سرٹیفکیٹ آن لائن جاری ہوگا اور امیدوار کو پرنٹ کر کے دیا جائے گا۔